عام ذہن یہ جا رہا ہے آج کی تاریخ میں کہ ایک وہ اسلام ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہے. میری بات غور سے سنو جی. ایک وہ اسلام ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہے. بے شک. دوسرا وہ چیز وہ اسلام دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب جس کو بیان کیا جا رہا ہے جی جی جی. عرس کی محفلوں سے اور جلسے کی محفلوں سے. بے شک. وہ بھی اسلامی ہی اس کو عرس کی محفلوں سے اور تو اس کو بھی دیکھنا ہے, اس کو بھی سامنے والا اسلامی ہی سمجھ رہا ہے اور مانتا ہے. اور آپ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان بحیثیت مسلمان وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ مقرر بحیثیت مسلمان ہوتا ہے اور اپنی گفتگو بحیثیت مسلمان ہی کرتا ہوتا ہے اور اسلام ہی کہہ کر کے بیان کرتا ہوتا ہے اپنی بات. بے شک. تیسری وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں, گلیاروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, گھروں میں, خوشی میں اور غمی کی محفلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں. جی جی جی. غیر مسلم اسے بھی اسلامی ہی سمجھتے ہیں. بے شک. بھائی آپ کے گلیاروں میں ہو رہا ہے نا وہ باتیں, وہ کام آپ کے گلیاروں میں ہو رہے ہیں نا, جی جی. آپ کے گلی کوچوں میں ہو رہے ہیں نا. وہ قرآن تھوڑی پڑھنے جا رہے ہیں, وہ حدیث تھوڑی پڑھنے جا رہے ہیں. وہ قرآن کو ان کو 6666 آیتیں تھوڑی نہ پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. انہیں یہ تھوڑی نہ پتا کہ ہزاروں حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے خوشی اور غمی کے موقع پر کیا کر رہے ہیں. یہ تو آپ اپنا تعارف دے رہے ہیں بحیثیت مسلمان. جی. اب آپ کو یہاں پر سوچنا ہے کہ ان کی نظر میں ان کے مطابق, جیسا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں آرٹیکل میں لکھا بھی ہے کہ ہمیں 3 ٹائپ کا اسلام دیکھنے کو مل رہا ہے. ایک وہ جو قرآن و حدیث میں ہے, ایک وہ جو ممبروں سے اور عرس کی محفلوں سے بیان کیے جا رہا ہے, اور ایک وہ جو ہم مسلمانوں کی نجی زندگی میں, پرسنل لائف میں, فیملی لائف میں دیکھ رہے ہیں. جی جی جی. بے شک. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو الگ, جلسوں کو سنتے ہیں تو الگ, مولویوں کو سنتے ہیں تو الگ, پیروں کو سنتے ہیں تو الگ, اور وہ جب مسلمانوں کی نجی زندگی کو دیکھتے ہیں تو الگ, اور جب مسلمانوں کی نجی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہی سوچتے ہیں کہ ان سے بہتر تو ہماری زندگی ہے. قرآن اور حدیث میں جو اسلام ہے اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. بے شک. جی. قرآن اور حدیث میں جو اسلام ہے اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے نہیں. اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. جی جی جی. لیکن کیا آپ کا معاشرہ جھوٹ سے خالی ہے؟ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں, آپ کا معاشرہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے. جی جی جی. قرآن و حدیث میں غیبت کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ غیبت سے بھرا ہوا ہے. جی جی جی. قرآن و حدیث میں چغلخوری کی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے. قرآن کریم میں سود کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے. قرآن کریم میں بیاج کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے. قرآن کریم میں چوری کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے. قرآن کریم میں زنا کی کوئی گنجائش نہیں, زنا کرنے کے لیے ہندوؤں کے ہی ہوٹل لیے جا رہے ہیں. جی جی جی. زنا کرنے کے لیے ہندوؤں کے ہی ہوٹل لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کا لیں گے تو پکڑا جائے گا, کوئی رشتہ دار مل جائے گا, اس لیے وہاں جاؤ. اور وہ کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ مسلمان ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں. قرآن و حدیث میں زنا کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ بھرا پڑا. قرآن و حدیث میں بدنگاہی کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ بھرا پڑا. قرآن و حدیث میں حق تلفی کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ بھرا پڑا. جی جی جی. بے شک. قرآن و حدیث میں ماں باپ کو تکلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارا معاشرہ ماں باپ کو تکلیف دینے سے بھرا پڑا ہے. جی. یعنی قرآن و حدیث جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا معاشرہ اس کے خلاف چل رہا ہے. کون سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں ہم؟ جی جی جی. کون سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں؟ حقیقت. ہم کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسلام ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر یہ بدعملی نہ ہوتی نا تو ہندوستان, پورا ہندوستان مسلمان ہو چکا ہوتا. جی جی. بے شک. بے شک. سبحان یہ اللہ. ہماری بدعملی, وہ تو اللہ چاہے تو پوری دنیا مسلمان ہو. جی جی. سبحان اللہ. ہماری اپنی بات کر رہا ہوں جی 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 جی. کہ اعمال بھی تو کچھ ہے نا, ہمارا ظاہر بھی تو کچھ ہے نا. صحابہ کو دیکھ کر لوگ اسلام میں کیوں داخل ہو جاتے تھے؟ جی جی. صحابہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے وہاں
پوری سینکڑوں کی تعداد میں، اور جگہ جگہ لوگ اسلام داخل سبحان اللہ۔ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے بات کر لیتے تھے تھوڑی دیر تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، بے شک بے شک ان کو دیکھ لیتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، بے شک ان سے مل لیتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، جی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو واپس آتے تھے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ بے شک وہ کہیں رات کو بسیرا کر لیں تو صبح کو پوری بستی مسلمان ہو جاتی تھی۔ جی 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 بے شک بہت خوب کیا تھا وہ سب؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو اسلام ہے ان کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ جو جی قرآن کہتا ہے وہی ان کی زندگی تھی، جی جو جی حدیث جی کہتی بے ہے وہی شک ان کی زندگی تھی، وہی ان کا جینا تھا، وہی ان کا مرنا تھا، وہی ان کا بیٹھنا تھا، وہی ان کا چلنا تھا، وہی ان کا کھانا تھا، وہی جی ان کا جی پینا تھا، بے شک، بے وہی شک۔ ان کا ملنا تھا، وہی ان کا جھلنا تھا، وہی ان کا کرنا تھا، وہی ان کا کہنا تھا۔ جی 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 وہ وہی کہتے تھے جو کرتے تھے، جی جی اور وہی کرتے تھے جس کا حکم دیا گیا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ہم وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت فرق ہے، اچھی جی بہت فرق ہے، جی 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 زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جو کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے جس کا حکم دیا گیا۔ جی 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 ہم وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ بے شک آخر ہمارا معاشرہ کب پاک ہوگا؟ ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ ہم کب آئیڈیل اور نمونہ بنیں گے؟ عوام کو دیکھو تو مولانا لوگوں کے پیچھے پڑی ہے، مولانا کو دیکھو تو عوام کے پیچھے پڑے ہوئے، مولانا کو دیکھو تو پیر کے پیچھے پڑے ہوئے، پیر کو دیکھو تو وہ مولانا کے پیچھے پڑے ہوئے، مزار والوں کو دیکھو تو وہ مدرسے والوں کے پیچھے پڑے، مدرسے والوں کو دیکھو تو وہ مزار والوں کے پیچھے پڑے، عوام کو دیکھو تو وہ دونوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جی 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 بے شک کوئی اپنی فکر میں نہیں ہے، حقیقت کوئی اپنی فکر میں نہیں ہے، اپنی فکر کسی کو نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے، سب بہانے بنا رہے، سب ایک دوسرے سے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اپنی غلطی اگر کوئی کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ بارش ابھی نہ آئے اور موسم رکا رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ محفل جاری رہے بدستور۔ جی 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 اور بے شک ہاں، تو جب تک یہ محفل جاری ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس محفل کو جاری رکھے، اور جو ہے آمین وہ آمین سبحان ایسا اللہ انتشار نہ ہو، بکھراؤ نہ ہو، بہرحال اللہ جی۔ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ آمین۔ بارش کے آثار لگ رہے ہیں، اور کافی سبحان اوپر اللہ۔ کافی تیز ہے، نیچے ابھی کم لگ رہی ہے آپ کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سدھار کب آئے گا؟ میری بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی، جی جی میری جی بات آپ کو سمجھ میں نہیں۔ یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گلی، اپنے محلے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں دیکھ لینا بے شک کہ بے شک قرآن و حدیث میں جو اسلام ہے کہ آپ کے گھر میں وہ موجود ہے۔ باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، بے شک بے شک باپ بیٹے سے بدگمانی کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بدگمانی کر رہا ہے، باپ بیٹے سے حق تلفی کر رہا ہے، بیٹا باپ سے حق تلفی کر رہا ہے۔ جی 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 کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے، بے شک نہ نہ نہ۔ اگر کوئی حق بات کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے خاموش بیٹھو بس تم۔ اگر باپ مسجد میں کھڑا ہو اور بیٹا کہے کہ کیا ابا، باپ اگر کسی کی اصلاح کرتا ہو، اگر کسی کو ٹوکتا ہو، اگر کسی کوئی غلطی دیکھے اور باپ یہ کہے کہ بھائی تم اپنی یہ بات سدھار لو، تو بیٹا کہتا ہے کیا ابا تم بھی خمخائی پھٹے میں ٹانگ اڑاتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، یہاں پہ کھڑے ہو گئے، جی چلو تم گھر چلو۔ حقیقت ہے وہ اسے حق نہیں بولنے دیتا۔ بیٹا اگر کسی سے اصلاح کی بات کرتا ہو تو باپ کہتا ہے چل نکل، یا جوتی پکڑوں گا بھی نکل، تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں ہاں تجھے کیا مطلب ہے؟ حقیقت ہے جی جی تجھے یعنی نیکی کا حکم کرنے اور نیکی کا حکم دینے اور نیکی کروانے سے اب مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت خود کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو دوسروں کو حکم دے رہے ہیں ان کو بھی دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ بے شک برائی کا حکم عام ہے، جی 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 بے شک برائی کا حکم عام ہے۔ اگر گھر میں ایک آدمی ناجائز کمائی لے کر کے آ رہا ہے، پورا گھر سکون سے بیٹھ کے کھا رہا ہے، ٹھٹے مار کے جی اس جی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے، ہاں حقیقت ہے بے شک بے شک کسی کے پیشانی پہ شکر نہیں آ رہی، حقیقت ہے کوئی یہ پوچھنے کو تیار نہیں کہ ابا لائے کہاں سے ہو، جی حقیقت حلال ہے کہ حرام۔ حقیقت اگر گھر والے اسٹائک کر دیں کہ نہیں کھائیں گے حرام، ہاں 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 مجال تو ہے کہ باپ لے کے آ جائے حرام کما کے، کیا بات ہے مگر گھر والے سکون سے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، بچے کا کوئی نہیں، بے شک بے شک بچے کا کوئی نہیں۔ جی 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 اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اور ایک آدمی برا کام کر رہا ہے تو ہرگز نہیں۔ اور میں ایک بات کھل کر کے اور بولوں، میں بالکل کھل کر کے بول رہا ہوں کہ ابھی پتہ چلا کہ کہیں پہ جو ہے وہ ناچنے والیاں بلائی گئی، اس کے لیے صرف اتنی بات بولوں گا کہ جو لوگ بھی ناچنے والیاں بلاتے ہیں نا، وہ اپنی اوقات بتاتے ہیں، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں میں پڑے ہیں۔ کیا بات ہے وہ اپنی اوقات بتاتے ہیں کہ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں میں پڑے ہیں، حقیقت ہے وہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں، ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں کے قدموں میں پڑے، ان کی اوقات یہ ہے، ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ ان کے قدموں میں پڑے اور شان دکھاتے ہیں اپنی۔ شان کوئی نہیں ہے، ہم تمہاری شان جان چکے، تمہاری اوقات جان چکے، تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم وہاں پڑے ہوئے ہو، جی 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 تمہاری صرف اتنی اوقات ہے کہ تم ان کے
یہ ہے تمہاری اوقات. اب زیادہ صبح کو جو ہے وہ شان پٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اوقات دکھا چکے رات. اوقات یہ ہے کہ وہاں پڑے ہوئے ہو. جی اللہ نے کیا شان دی تھی, کیا رفت دی تھی, کیا بلندی دی تھی؟ ایمان دیا, جی اسلام دیا, قرآن دیا, سچائی دی, بے شک نیکی دی. بے شک بے شک اور کرا کیا؟ کرا کیا؟ اور وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت شان والے ہیں. شان تو دکھ گئی کتنی ہے, بے شک شان تو دکھ گئی کتنی ہے. جی 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 جس طریقے سے ایک شرابی نتیجے کے طور پر صبح نالے میں پڑا ہوا ملتا ہے, اسی طریقے سے یہ اس گڈر میں پڑے ہوئے ملتے ہیں. وہ ایک گڈر ہے, حقیقت ہے یہ گڈر میں پڑے ہوتے ہیں اور شان دکھاتے ہوتے ہیں. ہم سے زیادہ شان والا کوئی نہیں. حقیقت اوقات دکھاتے ہیں اپنی کہ ہماری اوقات یہ ہے دیکھو. جی 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 تو کیا ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے کے لیے تیار ہو؟ نہ, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. بس ان کی اوقات, اتنی اوقات جان لی ان کی کہ ان کی اوقات ہے بس. تو ان سے کہو بھئی یہ اپنے جو تمہارے مطلب کے لوگ ہیں انہی کے ساتھ رہو, بستی چھوڑ دو, منتقل ہو جاؤ. جو یہی بستی اختیار کر لو جس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہو, انہی کے پاس چلے جاؤ, انہی کی بستی میں رہو, بہت سکون رہے گا, اطمینان رہے گا. خواہ ہماری بستی کو خراب کر رہے ہو. یہاں عزت دار لوگ رہتے ہیں, باعزت لوگ رہتے ہیں, یہاں باوقار لوگ رہتے ہیں, یہاں ذلیل اور رسوا قسم کے لوگ نہیں رہتے. کتنی ذلت میں جائے گا انسان, کتنی پستی میں جائے گا انسان. بے شک وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج زرِ جس کے سر پہ رکھا گیا, جیسے معزز مکرم اور محترم بنایا اللہ نے, بے شک بے شک وہ اپنے تاج کرامت کو ان کے پیروں میں ڈال رہا ہے اٹھا کر. اللہ نے جو تاج کرامت رکھا, جو بزرگی کا تاج رکھا مسلمانوں کے سر پہ, مسلمان اپنے تاج کرامت کو اتار کر کے کہاں پھینک رہے ہیں؟